الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام حاضرین مجلس، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے آج جمعہ جیسا مقدس دن ہم سب لوگوں کو عنایت فرما کر اپنا خاص فضل و کرم ہم سب لوگوں کے اوپر عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھ سے حق بات کہنے اور آپ لوگوں کو حق بات سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم سب لوگوں کو ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا، ایسے برگزیدہ نبی کا امتی بنایا، ایسے پیغمبر کا امتی بنایا کہ جس کو اللہ پاک اس دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے ان کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کی مناقبت کو پھیلانے کے لیے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہم ایسے مقدس مبارک نبی کی امت ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کی گواہی دینے پر کافروں کے ہاتھ میں، مشرکوں کے ہاتھ میں کنکریاں ہوتی تھی، وہ بھی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ہم ایسے مقدس نبی کی امت ہے کہ جس نبی کی گواہی دینے کے لیے زمین کا سینہ چیر کر کے، درخت اپنی جگہ سے چھوڑ کر کے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جو نبی راستہ بھی چلے تو کنکر پتھر بھی سلام کرنے پر مجبور ہو جائے اور ایک آواز آنے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔
ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ اگر وہ بن کا راستہ بھی اختیار کرے تو شجر بھی سلام کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم سب کے نبی وہ نبی ہیں کہ جن کا چہرہ بھی بڑے سے بڑا مشرک کافر دیکھ لے تو وہ ایمان لانے کے لیے مجبور ہو جائے، نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور ہو جاتا تھا۔ جس نبی کی گواہی کنکر پتھر بھی دیا، اور جس نبی کی گواہی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جنگل کے درندے جانور بھی، خوخار جانور بھی اس نبی کی شہادت، اس نبی کی گواہی دینے کے لیے مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم سب کے نبی وہ نبی ہیں جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انسانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، جناتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، مزدوروں کے لیے بھی رحمت، اور عورتوں بچیوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی جنگل کے درندے جانور بھی دیا کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی، آسمان سے قرآن نازل ہو چکا تھا، آسمان سے جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں ایک بہت بڑے غریب صحابی ہیں جن کا نام سلیمہ ہے، 20-22 سال کی عمر، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 22 سال کی تھی تقریباً، اور وہ مکے کے اندر بڑے بڑے جو رئیس مالدار ہوا کرتے تھے، وہاں کے جو چودھری تھے مکے کے، یہ سلیمہ جو تھا ان چودھریوں کی، مالداروں کی اور رئیسوں کی بکریوں کو لیتا تھا اور جنگل کی طرف نکل جاتا تھا چرانے کے لیے۔ کسی کے پاس 20-25 بکری، کسی کے پاس 100 بکری، ساری بکریوں کو اکٹھا کرتا تھا اور ایک ریوڑ لے کر جنگل کی طرف حضرت سلیمہ چلے جایا کرتے تھے۔ مکہ کے چودھریوں کی، مکہ کے مالداروں اور رئیسوں کی بکریاں چلاتے تھے۔ وہ مکہ کا ایک غریب تھا جن کا نام سلیمہ تھا، 20-22 سال عمر تھی۔ ان کا کام روز کا معمول یہ تھا کہ صبح اٹھتا تھا اور سارے مکے کے چودھریوں کی، مالداروں کی، رئیسوں کی بکریوں کو لیتا تھا اور جنگل کی طرف چلا جاتا تھا۔ ایک دن ہوا یوں کہ وہ بکریوں کو، سارے مالداروں کی بکریوں کو لیا، چودھریوں کی بکریوں کو لیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ جنگل میں پہنچا، اس غریب بچہ 20-22 سال کا نوجوان جو تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی بھی تھی جس کو ہم اپنی زبان میں لاٹھی بولتے ہیں۔ وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جنگل میں پہنچ گیا، بکریوں کو چرانے لگا اور اپنا ایک طرف بیٹھ گیا، ہاتھ میں آسا لیے ہوئے، ڈنڈے لیے ہوئے، لاٹھی لیے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بھیڑیا آتا ہے اور وہ بھیڑیا پہنچتا ہے، ایک بکری کو دبوچ لیتا اور لے کے جانے لگتا ہے۔ سلیمہ دیکھتے اور پریشان ہو جاتے، میں تو مکہ کی چودھریوں کی بکری چلا رہا ہوں، یہ میری تو ہے نہیں، یہ میرے خود کی تو ہے نہیں، مکہ کے مالداروں کی بکریاں ہیں، مکہ کے چودھریوں کی بکریاں ہیں، مکہ کے رئیسوں کی بکریاں ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ وہ اپنی آسا کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور وہ سلیمہ 20-22 سال کا جو لڑکا، نوجوان لڑکا تھا، وہ بھاگتا ہوا اس بھیڑیے کی طرف جاتا ہے اور ایک ایسی زوردار اس بھیڑیے کو لاٹھی مارتا ہے کہ وہ بھیڑیا اپنے منہ سے بکری کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد بھاگنے لگتی ہے۔ تھوڑے دور وہ بھیڑیا گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھی اور بولی، تم نے مجھے مارا
اللہ نے اس کو قوت دی, توانائی دی, اس کو طاقت دی, بولنے پر قادر کر دیا. میرا رب تو وہ رب ہے جس کو قرآن نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمہارا اور میرا رب وہ رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. سورج نکالنے پر بھی قادر ہے, سورج ڈبونے پر بھی قادر ہے, بارش برسانے پر بھی قادر ہے, بارش روکنے پر بھی قادر ہے, زمین کے سینے کو چیر کر کے اناج کو اگانے پر بھی قادر ہے, تمہارے اندر حلق کے نیچے تمہارے غذا پہنچانے پر بھی قادر ہے. میرا رب تو وہ رب ہے جو موت دینے پر بھی قادر ہے, زندہ دینے پر, زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. میرا اور آپ کا وہ رب ہے جو بیماری دینے پر بھی قادر ہے, شفا دینے پر بھی قادر ہے. قرآن اسی کو کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تیرا اور میرا رب وہ رب ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ جل جلالہ امان والوں نے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس بھیڑیے کو طاقت دے دی, اس بھیڑیے کو طاقت دے دی کہ وہ زبان سے ہماری زبان میں بات کرنے لگے. اس نے کہا سلیمہ تم نے مجھے مارا. بھیڑیے نے کہا سلیمہ تم نے مجھے مارا. سلیمہ نے کہا ہاں میں کیا کرتا, تم تو میری بکری کے ریوڑ سے ایک بکری کو دبوچ لیا اور لے کے بھاگنے لگے. یہ میری بکریاں تو ہے نہیں, مکہ کے چودھریوں کی بکریاں ہیں, مکہ کے مالداروں کی بکریاں ہیں, مکہ کے رئیسوں کی بکریاں ہیں. یہ تو میری امانت ہے, میں تو مزدوری کرتا ہوں, میں ان کا غلام ہوں, غلامی کرتا ہوں. میں تو ان کی بکریوں کو جنگل میں لا کے چراتا ہوں اور تم اس بکریوں کو لے کر جا رہے تھے. میں کیا جواب دیتا اپنے مالک کو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے ایک غلطی کیا. اس بھیڑیے نے کہا میں نے ایک غلطی کیا, تم نے مجھے لاٹھی مارا. اس بکری نے کیا کہا, بھیڑیے نے کیا کہا, تم نے سلیمہ میں نے ایک غلطی کیا, تم نے لاٹھی مارا, اور وہ بھی بڑی زوردار لاٹھی مارا تم نے. اے سلیمہ تم بھی غلطی کرتے ہو. سلیمہ نے کہا بھائی میں کون سی غلطی کرتا ہوں؟ اس بھیڑیے نے کہا مکے کے اندر محمد آ گئے ہیں. بولو سبحان اللہ. اس بھیڑیے نے کہا مکے کے اندر محمد آ گئے ہیں. مکے کے اندر جو محمد آئے ان کے اوپر آسمان سے کتاب بھی نازل ہو گئی ہے. مکے کے اندر جو محمد آئے ان کے پاس آسمان سے جبریل امین بھی آتے ہیں, اللہ کے پیغام کو لے کر آتے ہیں. تم ابھی ایمان کی حالت میں نہیں ہو. بہت سارے لوگوں نے تو ایمان بھی قبول کر لیا اور وہ جنت کے راستے پر چلے گئے. تم تو ابھی جہنم کے راستے پر ہو. تم نے ایمان نہیں قبول کیا, تم نے اس محمد کا کلمہ نہیں پڑھا جن کو صدیق کہا جاتا ہے, جن کا لقب صدیق ہے, جن کا لقب امین ہے, جن کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے, جن کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے, جن کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے, جن کو اللہ کے پیارے محبوب, اللہ کے پیارے محبوب کہا جاتا ہے, جن کو تاجدار مدینہ کہا جاتا ہے, جن کو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اے میرے محبوب, اے میرے پیارے برگزیدہ بندے, اے میرے نبی, اے میرے پیغمبر, ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. وہ تو نبی مکے کے اندر موجود ہیں. اے سلیمہ وہ نبی موجود ہیں, ان کے اوپر آسمانی کتابیں بھی آ چکی ہیں, ان کے پاس جبریل بھی آ چکے ہیں. تم نے ابھی ایمان نہیں لے کے آئے, تم بھی تو غلطی کر رہے ہو. سلیمہ جب اتنا سنا تو اپنے ہاتھ سے اس آسے کو, لاٹھی کو زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے, شام ہوگی میں بکریوں کو لے کر جاؤں گا اور ان کے مالک کے پاس بکریوں کو چھوڑ دوں گا. اس کے بعد میں محمد کے پاس جاؤں گا. محمد کے پاس جانے کے بعد میں ایمان لے کر آ جاؤں گا, ایمان قبول کر لوں گا. بھیڑیے نے کہا نہیں, اگر شام ہو گئی, تمہاری موت ہو گئی تو سلیمہ نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا ابھی جاؤ. سلیمہ نے کہا اگر میں ابھی جاتا ہوں میری بکریوں کی ریوڑ کو کون دیکھے گا؟ میں تو کئی لوگوں کی بکریوں کو لے کر آیا ہوں جنگل کے اندر چرانے کے لیے. مکہ کے چودھری کی ہے, مکہ کے رئیسوں کی ہے, مکہ کے مالداروں کی بکریاں ہیں, ابو جہل کی بھی بکری میرے اندر ہے, وہ تو مجھے دنیا سے نست و نابود کر دے گا. اس نے کہا جا, تیرے بکریوں کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. سلیمہ نے کہا ابھی تو میں موجود تھا, میرے ہاتھ میں آسا بھی تھا, اور تم میرے رہنے کے باوجود تم میرے بکریوں کو دبوچ لیے, پکڑ لیے, لے کے بھاگنے لگے. میں تیرے اوپر کیسے بھروسہ کروں؟ اس نے کہا ہاں, جس وقت میں تیری بکری کو لے کے جا رہا تھا, جس وقت میں نے تیری بکری کو دبوچ کے لے کے بھاگنے والا تھا, اس وقت تو ایمان کی حالت میں نہیں تھا. ابھی تیرے دل کے اندر ایمان کی محبت آ گئی ہے,
اور جس کے دل کے اندر ایمان کی محبت آ جائے یا جس کے دل کے اندر ایمان آ جائے اس کے غلامی جنگل کے درندے بھی کیا کرتے ہیں، اس کی حفاظت جنگل کے درندے بھی کیا کرتے ہیں۔ سلیمہ نے اپنے ہاتھ سے عصا کو، لاٹھی کو پھینکا اور بے تحاشا بھاگتے ہوئے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے آ رہے، گھر پہ پتہ چلا نہیں ہے، پتہ یہ چلا کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ساتھ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے سلیمہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر عمر، اے بلال اور عبداللہ، دیکھیے میرا سلیمہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ آج تک اللہ کی وحدانیت انسان بیان کرتا تھا، اللہ کی ہدایت کے لیے انسان جایا کرتا تھا، آج تو جنگل کے درندے نے دعوت دے دی ہے، میرے کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ دیکھیے وہ سلیمہ میرا کتنا پیارا امتی ہے، وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ جن کے فیصلے اللہ نے عرش پہ کر دیے ہیں، جن کے جنت کے فیصلے اللہ نے عرش پر کر دیا ہے، وہ سلیمہ آ رہا ہے، میرا بہت محبوب صحابی ہے۔ وہ سلیمہ آئے اور کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ پر کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کر فرما لیجئے۔ ساتھ میں صدیق اکبر بھی ہیں، ساتھ میں عمر فاروق بھی ہیں، ساتھ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساروں صحابہ کی موجودگی میں اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اور سلیمہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر رکھتے ہیں، اور ایک آواز بلند ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حاصل کر لیے۔ ہم سب تو ایسے نبی کی امت ہے جس نبی کی گواہی دینے کے لیے جنگل کے درندے بھی سفارش کرتے ہیں، جنگل کے درندے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں سے اللہ کے رسول کی پہچان کرواتے ہیں۔ ایسے مبارک نبی کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، بہت پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ یہ میرا موسیٰ جو ہے، یہ جب مجھ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اس کو، یہ کوہ طور پہاڑ پہ آتا ہے اور یہ کوہ طور پہاڑ پہ آ کر مجھ سے چھپ کے باتیں کرتا ہے، جیسے ایک عاشق اپنے معشوقہ سے باتیں کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پہاڑ پر گئے اور اللہ سے باتیں کرنے جا رہے تھے۔ اللہ پاک نے کہا موسیٰ آج تم نہیں، آج میں تم سے سوال کروں گا۔ اے موسیٰ آج تم کچھ مت کرو، آج میں تم سے 3 سوال کروں گا۔ پہلا سوال موسیٰ تم یہ بتلاؤ کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ نے مجھے تورات آسمانی کتاب عطا فرمائے ہیں، اس کے اندر تو لکھا ہے کہ قیامت آئے گی۔ میرے اوپر اللہ پاک آپ تو آسمان سے کتاب نازل فرمائے جس کا نام تورات ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا ہے قیامت آئے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، میرا دوسرا سوال ہے موسیٰ تجھ سے، قیامت جب آئے گی تو کیا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بارگاہ الہی، اے الہ العالمین، جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور ہو جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جو آسمان کے اوپر تارے ہیں جھلملا رہے ہیں ان کی روشنیاں جھلملاہٹ غائب ہو جائیں گی،
चाँद जो चकमगाता है, पूरी दुनिया को रोशन करता है, अपनी किरणें फैलाता है, वो उसकी किरणों को लपेट दिया जाएगा और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो कापुस की तरह उड़ने लगेंगे, आसमान फट जाएगा, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हामला औरतें अपने बच्चे को गिरा देंगी, दूध पीने वाले बच्चे जो जिनकी माएं सीने से लगा के अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, वो अपने बच्चों को फेंक देंगी। अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है, कुरान के अंदर जो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को किताब अता फरमाई, उसमें भी फरमाया अल कारिअतु मल कारिअ वमा अदराक मल कारिअ, क़यामत आएगी। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है इदा शम्सु कुव्विरत व इदा नुजूमुल कदरत व इदा जिबालु सुय्यरत व इदा इशारु उत्तिलत व इदा वुहूशु हुशिरत। जब क़यामत आएगी, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है सूरज को लपेट दिया जाएगा और आसमान के ऊपर जो झिलमिलाते सितारे हैं वो बेनूर कर दिए जाएंगे, आसमानों के ऊपर जो चाँद है वो बेनूर कर दिए जाएंगी, उनकी किरणें छीन ली जाएंगी और आसमान फट जाएगा, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो रेजे रेजे बनकर कापुस की तरह हवाओं में फिजाओं में उड़ने लगेंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है। फिर तीसरा सवाल अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर जब क़यामत आ जाएगी उस वक्त नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह पाक फरमाए, मूसा उस वक्त तुम क्या करोगे, तुमको कैसे निजात मिलेगी? मूसा अलैहिस्सलाम हदीस की किताबों में लिखकर फौरन सजदे में चले जाते हैं, कोहे तूर पहाड़ पे हैं और अल्लाह के हुजूर सजदे में जाते हैं और बहुत रो रो कर दुआएं करने लगते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे मूसा अपने सर को सजदे से उठा और क़यामत के दिन जब हफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब ये सूरज को लपेट दिया जाएगा, आसमान के ऊपर जो तारे हैं उनकी झिलमिलाहट को छीन लिया जाएगा, आसमान के ऊपर जो चाँद है उनकी किरणें को छीन लिया जाएगा, ये आसमान फट जाएंगे, जमीन टुकड़े टुकड़े जब हो जाएंगे, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दरिया समंदर है जब ये कापुस बनकर उड़ने लगेंगे और जिस वक्त अपनी माँ अपने पेट से हमल गिरा देंगी, हामला औरतें अपने पेट से हमल को साकित कर देंगी, जिस वक्त दूध पीने वाली माएं पिलाने वाली माएं अपने बच्चों को फेंक देंगी, उस वक्त हफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा। जो माँ अगर बच्चे के सर में थोड़ी सी दर्द हो जाए रातों की नींदों को कुर्बान कर देती है, जो बाप बच्चे को थोड़ी तकलीफ हो जाए वो अपने तन मन धन को लुटा देता है, जो माँ खुद भूखी रहकर अपने निवाले को अपने बच्चों को खिलाती है वो अपने बच्चों को फेंक देगी और पहचानने पर इनकार कर देगी कि मैं तुझे पहचानती नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। उस वक्त मूसा तू क्या करेगा? ऐ मूसा उस वक्त तू मेरे महबूब को तलाशना और क़यामत तक आने वाले लोगों को बतला देना कि वो मेरे महबूब को तलाशे। जब मेरे महबूब का चेहरा नजर आ जाए तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना, मैं सारे के सारे जो जो दुरूद पाक पढ़ेंगे मैं सारे की सबकी मग़फ़िरत करके और जन्नत का फैसला कर दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, हम सब के नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम है कि एक मरतबा दुरूद पढ़ लो तो अल्लाह राजी हो जाता है, जन्नत के फैसले सुना देता है। एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुबह का सुहाना वक्त है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की मार्केट की तरफ सुबह सुबह निकले। मदीने की मार्केट में पहुंचे, पीछे से सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी पहुंचते हैं। दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों की दोस्ती भी अल्लाह ने बतला दी। जिनका तज़किरा आसमानों पे होने लगा, जिनको सिद्दीक का लक़ब मिला, जिनको फारूक आज़म का लक़ब मिला, दोनों की मुलाकात होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उमर कहां? हजरत उमर ने फरमाया, यार मैं तो आया था मार्केट के अंदर, सोचा कुछ ले लूं घर में ले जाने के लिए, ताकि वो कुछ बन जाएगा तो शाम में खाने में मजा आएगा, कुछ खरीदने के लिए आया हूं। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उमर चलो मछली खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? मछली खरीदते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सिद्दीक अबू बकर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر آدھے پیسے تم دو آدھے پیسے میں دیتا ہوں. مچھلی خریدتے ہیں, مچھلی کے 2 حصے کریں گے, ایک حصہ تم اپنے گھر پہ لے کے چلے جانا, ایک حصہ میں اپنے گھر پر لے کر چلا جاؤں گا. بات طے ہو گئی. دونوں حضرات گئے, مچھلی خریدے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے 2 حصے کیے. ایک حصہ ایک تھیلی کے اندر ڈالا اور دوسرا حصہ دوسری تھیلی کے اندر ڈالا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آج کے اعتبار سے 2.5 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. آج کے اعتبار سے 2.5 کلومیٹر 2 اور 50 2.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اتنے فاصلے پہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک تھیلی لیتے اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں اور خوشی میں کہ آج ہمارے گھر میں مچھلی بنے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ جاتے ہیں اور گھر پہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں جن کا نام حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں اور عورتوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. اس کے بعد اپنے کاروبار میں نکلتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار کپڑے کا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار کپڑے کا تھا. یہ لوگ حضرات یہ دونوں حضرات کپڑے کا بیپار کیا کرتے تھے, کپڑے کے بزنس کیا کرتے تھے. دونوں حضرات گئے اپنے کام دھندے پہ نکل گئے. شام کا وقت ہوا, گھر پہ پہنچے اور دسترخوان لگایا گیا. عشاء کی نماز مسجد نبوی میں ادا کیے اور عشاء کے بعد آگے پہنچتے ہیں. گھر پہ دسترخوان لگتا ہے. دسترخوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں کہنے لگتے جلدی لاؤ اور بھوک بہت تیز کی لگی ہوئی ہے. دسترخوان لگا, دسترخوان کے اوپر چاول اور دال تھے. حضرت عمر بڑے جلالی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے سے تو شیطان بھی ہوا خارج کر کے بھاگتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک راستے سے گزر رہے, دوسری طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹری کر رہے. جب اللہ کے رسول کی نظر حضرت عمر فاروق پہ پڑتی ہے مسکرانے لگتے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اندر کمیاں دیکھتے, میرے لباس کی وجہ سے اللہ کے رسول مسکرائے یا میرے بالوں میں کچھ لگا ہوا ہے, کیوں مسکرا رہے؟ وجہ پوچھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر, ایک طرف سے تو انٹری کیا اور دوسری طرف سے میں آ رہا تھا, بیچ میں ابلیس کھڑا تھا, وہ تجھے دیکھا بے تحاشا بھاگنا شروع کیا, مجھے ہنسی آ گئی. تو جس شخص کے چہرے کو دیکھ کر کے بڑے سے بڑا ابلیس تھر تھرانے پر بھاگنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر ایک کالی کلوٹی عورت تھی, کھیل دکھا رہی تھی جس کو ہم مداری بولتے, طرح طرح کے عجوبے کھیل دکھا رہی تھی. مدینہ کی مارکیٹ میں تھی. اللہ کے رسول اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت پردے کے لیے کوئی عہد نہیں تھا, قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی پردے کی. اما عائشہ اور اللہ کے رسول آئے ہوئے تھے. اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ دیکھو کالی کلوٹی عورت ہے, حبشیہ عورت ہے, وہ کھیل دکھا رہی, ہم بھی دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے. بڑی محبت کرتے تھے اما عائشہ صدیقہ سے. وہ چلے گئے. آگے اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور ان کے کندھے پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ٹٹی کو رکھ کر کے دیکھ رہی ہیں. اپنے سر کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر رکھ کر دیکھ رہی ہے. اتنی میں زوردار آواز گونجی, بھاگو بھاگو بھاگو. سب کے سب بھاگنے لگے. وہ جو کالی کلوٹی عورت تھی کھیل دکھا رہی تھی, وہ بھی اپنے سارے سامان کو پھینکا اور بھاگنا شروع کر دیا. عمر آئے, سارے کے سارے بھاگنا شروع کر دیے. پورا مارکیٹ خالی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی اللہ کے رسول واقعی میں حضرت عمر آ رہے, چلو بھاگتے, ہم بھی بھاگتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا رک جاؤ, وہ تو ڈبہ ہے, انجن تو ادھر کھڑا ہے, اس کو جہاں سے پاور ملتا ہے ادھر, تو انجن ادھر کھڑا ہے. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کچھ نہیں کہا, یہ میرا لاب, یہ سارے کے سارے میرا نام لے کے ایسے بھاگنے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عمر میں سمجھتا ہوں,
انہوں نے کہا میں نے ڈرایا نہیں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں لو کان بعد النبی لکان عمر، اے عمر اگر میرے بعد اللہ پاک کسی کو نبی بناتا، اے عمر وہ اللہ پاک تجھے نبی بناتا. اتنا رعب اور دبدبا تھا جیسے اگر محلے کے اندر دو چار لفنگے یا بڑے نوجوان قسم کے لڑکے کھڑے ہو، اس میں سے اگر ایک گالی گلوچ کرنے والا ہو اس کو لوگ بھائی کا لقب دے دیتے ہیں. ایسے مدینہ کے اندر اور مکے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی کہتے تھے، جن سے شیطان بھی کانپتا تھا. 52.5 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، یہی بات چل رہی تھی نا، دسترخوان کے اوپر بولے لاؤ جلدی کھانا، بھوک مجھے بہت تیز سے لگی ہے، بہت شدت کی بھوک لگی ہے. دسترخوان پہ جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ دال اور گوشت، دال اور چاول ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے صبح کے وقت مدینہ کی مارکیٹ سے مچھلی لایا تھا، وہ کیا ہوئی؟ ان کی بیوی عاتقہ نے کہا کہ اے میرے شوہر آپ اس کو تناول فرما لیں، کھا لیں. وہ مچھلی صبح سے لے کر کے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام ہو گئی، وہ مچھلی پکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے. ہم توے کے اوپر رکھتے ہیں، ہم کڑاہی کے اندر رکھتے ہیں، ہم تیل گرم تیل کے اندر ڈالتے ہیں، لیکن وہ مچھلی پکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، جب تک مچھلی نہیں آئے گی میں کھانا نہیں کھا سکتا، واللہ میں کھانا نہیں کھا سکتا، قسم کھا لیے. یہ خود بھی گئے، آگ جلائی، توے کے اوپر مچھلی کو الٹ پلٹ کر رہے لیکن کچھ اثر نہیں کر رہی، اس کو کچھ مچھلی کو آگ اثر ہی نہیں کر رہی. گرم کر کے تیل کے اندر ڈالے، کو فرائی نام کی چیز ہی نہیں، اس مچھلی کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کر رہا. بڑے پریشان ہوئے، مچھلی کو اٹھائے، واپس تھیلی کے اندر ڈالے، بولے میں اب جاتا ہوں ابو بکر کے گھر پہ. ان کی بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنی رات ہو گئی ہے میرے شوہر، اب ان کے گھر پہ کیا جائیں گے، اور کافی دور کا معاملہ ہے، 2.5 کلومیٹر کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے میں چین سے سوؤں گا نہیں، میں اس وقت تک کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. تھیلی لے کر نکل پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے لیے. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اتنی رات ہو گئی تھی کہ خود کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے، اتنا اندھیرا تھا کہ خود کے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے. چلتے 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 ان کو آہٹ لگی کہ کوئی شخص اور آ رہا ہے. ان کو احساس ہو گیا کہ میرا دوست ابو بکر ہی آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا السلام علیکم یا ابا بکر. ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا عمر. سمجھ گئے، ملاقات ہوئی، باتیں ہونے لگی. ارے ہم تو آپ کے گھر پہ جا رہے تھے. بولے کیوں؟ ارے بولے صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی اور دوپہر سے شام ہوگی، ہماری بیوی مچھلی بنانے کے لیے توے کے اوپر کڑھائی کے اندر اور گرم تیل کے اندر ڈال کے پریشان ہے. صبح سے دوپہر سے شام ہو جی، پکنے کا نام ہی نہیں لیتی. اور میں بھی جب آیا اس کے بعد کافی دیر تک میں بھی پکانے کی کوشش کیا، لیکن اس کے اوپر آگ تو اثر ہی نہیں کر رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی ماجرا تو میرے گھر میں ہے. بولے میں تو دال وول سے آدھی روٹی کھا کے آ گیا. بولے ابو بکر میں تو کچھ نہیں کھایا اور اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آخر ماجرا کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان کی عدالت میں چلتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ معاملہ لے کے اللہ کے رسول کی عدالت میں کیا جاؤ گے؟ بولے نہیں چلو. دونوں حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. پہنچنے والے ہوتے ہیں، ادھر سے پتہ چلتا ہے ایک نمودار روشنی نکل کر چاروں طرف پھیل رہی ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں اتنی رات میں؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنے کا وقت تھا. ادھر سے آواز آئے ابو بکر عمر جلدی آ جاؤ، میں تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں.
دونوں حضرات پریشان کہ اللہ کے رسول کو کیسے معلوم کہ ہم لوگ آ رہے. اندر گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ کے اندر لے کر گئے. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے. ایک عاشق اپنے معشوق سے کس طرح سے بات کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک تڑپ آ رہی ہے. حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھپڑ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان مبارک پر مارا. کہہ رہے تم جس کام کے لیے آئے وہ کام پہلے سے کرو. اللہ کے رسول سنے کیا بات ہے, کیا پھس پھس کی وہ باتیں کر رہے ہو. بولے اللہ کے رسول ہم جس کام سے آئے ہیں. بولے ہاں ہاں وہی مچھلی والا کام نا. بولے اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم, آپ کو کیسے معلوم کہ وہی مچھلی والا معاملہ. بولا رہے وہ جو صبح میں تم مدینہ کی مارکیٹ میں گئے تھے اور تم اور حضرت ابو بکر دونوں نے مل کے پیسے لگا کے مچھلی کو خریدا تھا. حضرت ابو بکر نے 2 حصے کیے تھے, ایک تھیلی تمہارے ہاتھ میں دی تھی اور ایک تھیلی حضرت ابو بکر لے کر اپنے گھر پہ گئے تھے. تم بھی اپنے گھر پر گئے, تم اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھیلی دیے, وہ بھی اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں تھیلی دیے, اور آپ کی بیوی بھی صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی اور دوپہر سے شام ہو گئی مچھلی کو پکا رہی ہیں. مچھلی کو توے کے اوپر بھی رکھتی ہیں, گرم تیل کے اندر بھی ڈالتی ہیں, لیکن پکنے کا نام نہیں لیتی. وہی حال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بھی ہے. ان کے گھر کی عورتیں بھی مچھلی کو بنا صاف کرنے کے بعد توے کے اوپر رکھتی ہیں, پکنے کا نام نہیں لیتی, گرم تیل کے اندر ڈالتی ہیں, پکنے کا نام نہیں لیتی. آپ دونوں حضرات گھر سے نکل کے واپس آئے, میرے پاس آئے ہو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آخر ماجرا کیا ہے. اور اے عمر تم تو اپنے گھر پہ قسم کھا کر آئے ہو کہ اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک یہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے, یہ مچھلی پک کیوں نہیں رہی ہے. تم بھی پریشان ہو گئے, پکاتے پکاتے تم بھی پریشان ہو گئے. حضرت ابو بکر کے گھر پہ جانے لگے, راستے میں ابو بکر بھی آئے اور آپ دونوں کی ملاقاتیں ہوئی. آپ دونوں میرے پاس آئے, میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور بتلا رہے تھے کہ عمر اور ابو بکر دونوں پریشان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کی عدالت میں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آخر ماجرا کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اگر تم نے قسم کھائی ہے اس کا فیصلہ نہ ہوا تو تم کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو سٹی بٹی سب گئے, عقل ہوش سب گئے کہ سارے ماجرے اللہ کے رسول کو پتا ہے, ہم نے کیے وہاں پہ تو کوئی نہیں تھا, اللہ کے رسول کو کیسے معلوم. انہوں نے کہا اللہ کے رسول فیصلہ فرما دے آخر ماجرا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے, ایسے پیارے نبی ہیں, ایسے پیارے نبی ہیں جن کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنا دیا, جن کے صدقے میں اللہ نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا. ہم ایسے مقدس محبوب نبی کی امت ہے. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر یہ جس مچھلی جس سمندر کے اندر رہتی تھی اور جب بھی یہ چلا کرتی تھی, جب بھی یہ جس طرف اپنا رخ کرتی تھی, اس کے زبان پر صرف میرے اوپر درود پڑھا کرتی تھی. یہ ہمیشہ میرے اوپر درود پڑھا کرتی تھی. اس کے درود پڑھنے کی فضیلت کی وجہ سے, درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اے ابو بکر اگر میری امت میرے اوپر درود پڑھتی رہے تو دنیا کی آگ تو آگ نہیں, جہنم کی آگ کیا اس کو جہنم کا دھواں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج سے ہم عہد کریں کہ ہم آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم. اللہ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, ان سے سچی محبت کرنا نصیب فرمائے. اللہ پاک اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کرنے والا بنائے. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ, جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو جائے.